بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع طلاق اور عدت کے احکام کے بارے میں ہے۔ دوستو، نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے جس کی بنیاد جنت پہ پڑی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مقدس رشتے کے دائمی ہونے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور زوجین کے مزاج کی عدم یکسانیت کے بنا پر یہ رشتہ چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اس راستے کو منقطع کرنے کا ایک راستہ طلاق کا رکھا ہے۔ طلاق دینے سے پہلے اصلاح کی کیا صورتیں ہونی چاہیے اور طلاق کن صورتوں میں دینا چاہیے، نیز طلاق کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے معلومات ضروری ہیں۔ لہٰذا آئیے اب طلاق کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں معلومات حاصل کریں اور بوقت ضرورت انہی طریقوں پر عمل کریں۔ طلاق کا لغوی معنی نکاح کی گرہ کو کھول دینا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا کے ہیں، اور طلاق کا اصطلاحی معنی نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اسی پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں: احسن، حسن اور بدائی۔ طلاق احسن جن ایام میں عورت ماہواری سے پاک ہو، ان ایام میں بیوی سے مقاربت بھی نہ کی ہو، ان ایام میں صرف ایک طلاق دی جائے، اس میں دوران عدت مرد کو رجوع کا حق رہتا ہے اور عدت گزارنے کے بعد عورت بائنہ ہو جاتی ہے اور فریقین کی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ طلاق حسن جن ایام میں عورت پاک ہو اور مقاربت بھی نہ کی ہو، ان ایام میں ایک طلاق دی جائے اور جب ایک ماہواری گزر جائے تو بغیر مقاربت کیے دوسری طلاق دی جائے، اور جب دوسری ماہواری گزر جائے تو بغیر مقاربت کیے تیسری طلاق دی جائے۔ اس کے بعد جب تیسری ماہواری گزر جائے تو عورت مغلظہ ہو جائے گی، اب شرعی حلالہ کے بغیر اس سے دوبارہ عقد نہیں ہو سکتا۔ طلاق بدائی، اس کی 3 صورتیں ہیں: ایک مجلس میں 3 طلاقیں دفعتاً دی جائیں، خواہ ایک کلمہ سے، مثلاً تم کو 3 طلاقیں دیں، یا کلمات متعددات سے، مثلاً کہے تم کو طلاق دی، تم کو طلاق دی، تم کو طلاق دی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عورت کی ماہواری کے ایام میں اس کو ایک طلاق دی جائے، اس طلاق سے رجوع کرنا واجب ہے اور یہ طلاق شمار کی جائے گی۔ جن ایام میں عورت سے مقاربت کی ہو، ان ایام میں عورت کو ایک طلاق دی جائے۔ طلاق بدعی کسی صورت میں ہو، اس کا دینے والا گناہگار ہوتا ہے۔ صریح لفظ طلاق کے ساتھ 1 یا 2 طلاقیں دی جائیں یہ طلاق رجعی ہے، اور اگر صرف صریح لفظ طلاق نہ ہو، کنایہ سے طلاق دی جائے تو یہ طلاق بائن ہے۔ مثلاً طلاق کی نیت سے بیوی سے کہا تو میری ماں کی مثل ہے۔ طلاق رجعی میں دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن پچھلی طلاقیں شمار ہوں گی۔ اگر پہلے 2 طلاقیں دی تھی تو رجوع کے بعد صرف 1 طلاق کا مالک رہ جائے گا۔ طلاق بائن سے فی الفور نکاح منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اگر 3 سے کم طلاقیں بائن ہوں تو باہمی رضامندی سے دوبارہ عقد ہو سکتا ہے، لیکن پچھلی طلاقیں شمار ہوں گی۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ جو لوگ رشتہ نکاح میں منسلک ہو جائیں، ان کے نکاح کو قائم اور برقرار رکھنے کی حد المقدور کوشش کی جائے، اور اگر کبھی ان کے درمیان اختلاف یا نزاع پیدا ہو تو رشتہ دار اور مسلم سوسائٹی کے ارباب حل و عقد اس اختلاف کو دور کر کے ان میں صلح کرائیں، اور اگر ان کی پوری کوشش کے باوجود زوجین میں صلح نہ ہو سکے اور یہ خطرہ ہو کہ اگر یہ بادستور رشتہ نکاح میں بندھے رہے تو یہ حدود اللہ کو قائم نہ رکھ سکیں گے اور نکاح کے مقاصد فوت ہو جائیں گے، تو ان کی عدم موافقت اور باہمی نفرت کے باوجود ان کو نکاح میں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اس صورت میں ان کے رشتہ داروں اور معاشرے کے دیگر افراد کی بہتری اور مصلحت اسی میں ہے کہ عقد نکاح کو توڑنے کے لیے شوہر کو طلاق دینے سے نہ روکا جائے۔ طلاق کے علاوہ عقد نکاح کو فسخ کرنے کے لیے دوسری صورت یہ ہے کہ عورت شوہر کو کچھ دے دلا کر خلا کرا لے
اور تیسری صورت قاضی کی تفریق ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جن دو مسلمان حاکموں کو نزاعی حالت میں یہ معاملہ سپرد کیا گیا ہو وہ نکاح کو فسخ کرنے کا فیصلہ کریں۔ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ اگر شوہر کو بیوی ناپسند ہو پھر بھی وہ اس سے نباہ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کے ساتھ رہو، اور اگر تم کو وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت محارب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ قرآن و سنت کی ان ہدایات کی روشنی میں شوہر پر یہ لازم ہے کہ اختلاف اور نزاع کی صورت میں حتی الامکان طلاق سے گریز کرے، اور اگر طلاق دینا ناگزیر ہو تو صرف ایک طلاق رجعی دے، کیونکہ اس کے بعد عدت کے 3 ماہ تک اس معاملہ پر نظر ثانی کا موقع رہے گا، ورنہ عدت کے بعد عورت علیحدہ ہو جائے گی۔ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ 3 بار کہے بغیر طلاق نہیں ہوتی، اس لیے یا تو وہ خود 3 طلاقیں دیتے ہیں یا وکیل اور وثیقہ نویس کو ان کو 3 طلاقیں لکھ دیتے ہیں۔ جب طلاق نافذ ہو جاتی ہے تو یہ لوگ پشیمان ہوتے ہیں اور مفتیوں کے پاس جاتے ہیں کہ دوبارہ نکاح یا رجوع کا کوئی حیلہ بتلائیں، حتیٰ کہ یہ لوگ حلالہ کی ناگوار صورت کو قبول کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس قسم کے حلالہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے، لیکن بعد میں بچوں کی دربردری اور دوسرے برے نتائج سے بچنے کے لیے اس وقت فریقین ہر قیمت پر صلح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجرہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا وإن خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، ان سے الگ سو، انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں نہ آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ اور تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک ثالث مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک ثالث عورت والوں کی طرف سے، اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں میل کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت علامہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھی خواتین کے ساتھ ساتھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو تند مزاج اور کچھ سرشست ہوا کرتی ہیں، ان کی اصلاح کا طریقہ تعلیم کیا جا رہا ہے کہ عورت کی از راہ غرور و نفرت خاوند کی اطاعت سے سرتابی کرنے کو نشوز کہتے ہیں۔ خوف سے مراد وہم و گمان نہیں بلکہ علم و یقین ہے۔ اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا پورا یقین ہو جائے تو پہلے ہی غصے سے بے قابو ہو کر انتہائی اقدام نہ کرو بلکہ انہیں نرمی سے سمجھاؤ، اور ان کی فہمائش مؤثر ثابت نہ ہو تو پھر ان سے الگ رات بسر کیا کرو، محبت بری باتیں کرنا ترک کر دو۔ وہ عورت جس میں شرافت کی حس ابھی زندہ ہے وہ اس سرزنش سے پوری طرح اپنی اصلاح کر لے گی، لیکن اگر یہ طریقہ کار بھی مفید ثابت نہ ہو تو پھر تم ان کو مار بھی سکتے ہو، لیکن مار ایسی سخت نہ ہو جس سے جسم پر چوٹ آئے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تو یہ تصریحاً مروی ہے کہ اگر مارنے کی نوبت آئے تو مسواک یا اس قسم کی کسی ہلکی پھلکی چیز سے مارے۔
آج کل جہلاء اپنی بیویوں کو بھینس کی طرح پیٹتے ہیں۔ اس کی اجازت قطعاً اسلام نے نہیں دی۔ اگر عورت اپنی سرکشی سے باز آ جائے اور اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے تو پھر شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے پہلے رویے کو یکسر بدل دے اور اس پر دست درازی سے کلیتاً باز آ جائے۔ یہ حکم اس خدا کا ہے جو سب سے بالا اور سب سے بڑا ہے، اور اس کے حکم کی سرتابی کے نتائج بہت بڑے المناک ہیں۔ لیکن اگر آپس کی کوشش اصلاح حال کے لیے مفید ثابت نہ ہو اور ایسے آثار رونما ہونے لگیں کہ اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو معاملہ طلاق پر جا ختم ہوگا، تو اس وقت یا تو میاں بیوی اپنی اپنی طرف سے ایک ثالث مقرر کریں جو ان کی شکایات سن کر ان کا باہمی تصفیہ کر دیں، یا دونوں کے خاندان ثالث مقرر کریں، اور اگر معاملہ عدالت تک پہنچ گیا تو پھر حاکم کو چاہیے کہ جلد بازی سے ان میں تفریق نہ کر دے بلکہ حکم کے ذریعے ان کی مصالحت کی بھرپور کوشش کرے، اور اگر ان حاکموں نے خلوص نیت سے اصلاح کی کوشش کی تو توفیق الہی ضرور ان کی شامل حال ہوگی۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان یرید اصلاحاً کے فاعل میاں بیوی ہیں، یعنی اگر ان کے دلوں میں مصالحت کی خواہش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا کرے گا۔ دوستان محترم، ہمارا موضوع ابھی جاری ہے، ہم اس طلاق کے موضوع کو